ایک چیز کا ہمارا وہ جو ہے نا ایک عمومی طور پہ لوگوں میں بہت زیادہ جو بحث رہتی ہے نا شہاب زہری کے ادراج کے حوالے سے، وہ جو حدیث لا نورس ہے نا صحیح بخاری میں، یہ تو صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہی ہے، ہاں دونوں میں. تو یہ طاہر القادری صاحب کا بھی ہم نے سنا ہے، وہ انجینئر مرزا علی کا بھی، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا، ایک وجاہت حسین حنفی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ شہاب زہری کا ادراج ہے، اس میں کالا کے الفاظ ہیں نا، اس میں کالا قالت نہیں ہے، مرد کا کلام شروع ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے کوئی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ شہاب زہری کا ادراج ہے یا اہل سنت محدثین و شارحین جو معتبر ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری اور مسلم جی صحیحین کہلاتی ہیں، اور ان کی احادیث جو ہیں وہ تمام اہل سنت کے ہاں قابل قبول ہیں اور صحیح کا درجہ رکھتی ہیں. ٹھیک. اور جو احادیث یعنی ان کے ہاں جو اصول ہے، اصول حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو اور مرکزی راوی بھی ایک ہو، ان کا متن بھی یعنی ملتا جلتا ہو، تو وہ متفق علیہ کہلاتا ہے. اچھا. اور متفق علیہ حدیث جو ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے باقی احادیث سے، یعنی ان کا معارضہ ہی نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ متفق علیہ حدیث کے مقابلے میں کوئی اس کے مقابلے میں حدیث آئے، اس پائے کی حدیث آئے، تو پھر اس کا معارضہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اس کے مد مقابل متفق علیہ جو حدیث ہے، اس کے مد مقابل جو حدیث ہے اس کو ترجیح نہیں دی جاتی، ترجیح متفق علیہ احادیث کو دی جاتی ہے. اور جتنی احادیث فدق ہیں، احادیث کرتاس ہیں، یہ متفق علیہ ہے، متفق علیہ ہے. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، یہ میرے سامنے ان کی حجت اللہ البالغہ ہے، اچھا، مطبع بریلی کی چھپی ہوئی ہے، مطبع صدیقی بریلی کا پہلا ایڈیشن ہے. یہ انہوں نے بخاری اور مسلم کے بارے میں ایک قانون لکھا ہے. کہتے ہیں کہ اما صحیحان فقد اتفق المحدثون علی ان جمیع ما فیہما من المتصل المرفوع صحیح بالقطع. یعنی بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الا ان جمیع ما فیہما، یعنی جو بھی ان کے اندر ہے، بخاری اور مسلم کے اندر احادیث ہیں، یہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ متصل مرفوع ہے جو حدیث ہیں، صحیح بالقطع، یعنی قطعی طور پر وہ صحیح ہے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی متصل ہیں، مرفوع ہیں اور صحیح ہیں، یعنی قطعی طور پر صحیح ہیں. لہذا احادیث فدق جو ہیں، جس میں بی بی کے بارے میں سیدہ کا میراث مانگنا، مطالبہ کرنا، اور پھر فابا ابو بکرن، جی، حضرت ابو بکر کا انکار کرنا، فغاضبت فاطمہ تو علی ابی بکر، یا فواجدت علی ابی بکر، فواجدت کا معنی بھی ہے غاضبت، ناراض ہونا. یہ احادیث متصل مرفوع حدیث ہے، متفق علیہ ہے، اور اس کو سنی محدثین نے قبول کیا ہے اور انہیں متصل مرفوع کہا ہے، اور ان کی اسناد بھی متصل ہیں، مرفوع ہیں. لہذا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ مرفوع متصل حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تمام محدثین کے ان کے صحیح اور قطعی ہونے پر اتفاق ہے. تو لہٰذا زہری کا ادراج بھی اگر ہم تصور کر لیں، پہلے تو یہ ہے کہ احتمال ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ قالا کا فاعل جو ہے وہ خود زہری ہے یا زہری کا شاگرد ہے
معمر بن راشد ہے یا کوئی اور ہے، بھائی جو بھی ہے، آپ کے قدیم محدثین میں سے کسی نے بھی یہ نہ لکھا ہے اور نہ یہ انہوں نے اصول بنایا ہے کہ احادیث فدق میں یہ جملے زہری کا ادراج ہیں، لہذا انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی محدث نے نہیں یہ قاعدہ بنایا، کسی محدث نے اصول نہیں بنایا، کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ تمام احادیث کو قبول کیا ہے، اگرچہ بعض میں کالا بھی ہے لیکن بعض میں کالا نہیں ہے، بلکہ اکثر میں لفظ کالا نہیں ہے، اور کالا کا فاعل صحابی بھی ہو سکتا ہے۔ کالا کا فاعل جو سند میں سلسلہ روات ہے اور تمام راوی ثقہ اور قابل قبول ہے، اگر کالا کا کوئی اس اسناد میں سے جو بھی کوئی راوی ہے تو وہ راوی قابل وثوق ہے، وہ کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، اگر ہم تسلیم کر لیں علی سبیل تنزل، اگر ہم قبول کر لیں تو کیونکہ محدثین نے ان کو متصل مرفوع کہا ہے اور صحیح قطعی کہا ہے، تو لہٰذا جو زوری کا ادراج جو انہوں نے بعد میں وضع کیا ہے، متقدمین محدثین میں یہ قطعاً یعنی یہ نہیں ہے کہ خاص کر یعنی فدق کے حوالے سے جو حدیث ہیں یہ جی زوری کا ادراج ہے، کسی محدث نے نہیں کہا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر میں رپیٹ کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو اصول بنا رہے ہیں یہ تمام محدثین کا یعنی اس پر اتفاق ہے کہ جو بخاری مسلم کی متصل مرفوع حدیث ہیں وہ صحیح ہیں اور قطعی ہیں، اور صحیح اور قطعی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی شواہد پائے جاتے ہیں کہ جن میں لفظ قالت ہے۔ قالت آیا ہے لفظ، یہ میرے سامنے مسند ابی بکر صدیق ہے، ابو بکر احمد بن علی بن سعید اموی مروزی، جن کا انتقال 292 میں ہوا اور ان کی پیدائش 202 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ شعیب ارناؤوط کی تحقیق کے ساتھ یعنی محقق نسخہ چھپا ہے، ان کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ۔ اب اس میں انہوں نے یہی روایت لکھی ہے جس میں معمر بن راشد بھی ہے، ان الزہری ان عروہ ان عائشہ تھا، یہ پوری سند ہے، وہی بخاری والی سند ہے۔ اس میں لفظ ہے قالت فہجرت ہو فاطمہ تو فلم تکلم ہو فی ذالک حتی ماتت فدفنها علی رضی اللہ تعالی عنہ لیلہ۔ یہ صفحہ نمبر 75 ہے، صفحہ نمبر 74 اور 75 ہے اس کا۔ یہ بیروت کی المکتب الاسلامی بیروت سے یہ چھپی ہے، اس میں ہے۔ اس کے بعد باقی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، مثلا یہ مسند احمد ابن حنبل پہ علامہ احمد بن عبد الرحمن سعاتی نے تحقیق لکھی ہے، یعنی ترتیب ابواب کے حوالے سے الفتح الربانی، اس کی جلد نمبر 21 ہے، صفحہ نمبر 262 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں وفیہ قالت عائشہ تو فغضبت فاطمہ علیہ السلام فہاجرت ابا بکر رضی اللہ عنہ فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئی اور یہ قطع تعلقی جو ہے وہ وفات تک رہی، یعنی بی بی ناراض، یہاں بھی قالت کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو التلخیص الحبیر ہے، میرے پاس مطبع انصاری دہلی کا ایڈیشن ہے اور اس میں 2 جلدیں ہیں، یہ 1307 ہجری کا مطبوعہ جو میرے پاس یہ نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 170 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ فی الصحیح من حدیث عائشہ تا ان علی رضی اللہ عنہ دفنہا لیلہ، یہی الفاظ مسند ابی بکر صدیق میں موجود ہے۔
علامہ مروزی نے یہی الفاظ لکھے، اور یہی الفاظ حافظ ابن حجر اسقلانی نے التلخیص الحبیر کی جلد اول صفحہ نمبر 170 مطبع انصاری دہلی 1307 ہجری کا جو نسخہ ہے. اسی طرح معجم الکبیر طبرانی میں بھی الفاظ ہیں ان عائشہ قالت، آگے پھر ہے تو وفیت فاطمہ تو بعد رسول اللہ 6 اشہر و دفنها علی بن ابی طالب لیلا. یہ المعجم الکبیر طبرانی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 332 ہے، مطبع موصل ہے، یعنی عراق کی چھپی ہوئی جو طبع اول ہے، جو میری لائبریری میں یہ نسخہ موجود ہے. اس کے بعد مجمع الزوائد میں طبرانی کی اس روایت کے بارے میں علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 211 ہے، اور یہ مطبع مکتبۃ القدسی قاہرہ کا ایڈیشن ہے میرے پاس، طبع اول مصر کا ہے. اس کے علامہ حیثمی نے لکھا ہے رواہ الطبرانی بے اسانید و رجالہ احدھا رجال الصحیح. اور اس کے بعد الاصابہ فی تمییز الصحابہ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی، یہ جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 159 ہے، مطبع شرفیہ مصر کی ہے میرے پاس، 1907 عیسوی کا مطبوعہ نسخہ الاصابہ کا قدیم جو میرے پاس ہے، اس کی جلد نمبر 8 میں یہ ہے. یہی الفاظ ہیں وقد ثبت فی الصحیح ان عائشہ ان فاطمہ عاشت بعد النبی 6 اشہر. یہی الفاظ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھے. اس کے بعد دوسری کتاب ہے مستدرک امام حاکم مع التلخیص، اور میرے پاس یعنی حیدرآباد دکن کا نسخہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 162 ہے. علامہ ذہبی کی تلخیص بھی نیچے ہے، اس کے چھپی ہے 4 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں چھپی ہے. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 162 میں لکھا ہے ان عائشہ قالت دفنت فاطمہ دفنت فاطمہ تو بنت رسول اللہ لیلا دفنها علی. آگے پھر وہ الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر کو یعنی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ جنازے میں شامل ہوں. یہاں بھی کیا ہے، لفظ کیا ہے، ان عائشہ قالت، قالت کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد اعلاء السنن مولانا ظفر احمد عثمانی کی ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے یہ ہے مطبع اشرف المطابع تھانہ بھون انڈیا کا پہلا ایڈیشن ہے، اور اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 187 ہے. اس میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے بھی لکھا ہے فی الصحیحین ان علی دفن فاطمۃ لیلا. یعنی یہ اشارہ ہے کہ یہ کلام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہی کا ہے، اور یہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا تو بعد میں پھر تعویلیں کرنے لگے کہ جی لفظ قالا ہے اور یہ زوری. یہ بعد والے لوگوں نے جو مناظر ہیں، جو مناظر قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ قاعدہ بنایا ہے. اور حتیٰ کہ انہوں نے بھی غلط کیا. امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں کہا ہے کہ عاشت بعد النبی 6 اشہر، ان کے تحت یعنی لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے 6 ماہ کے بعد بیعت کی. یہ امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں کہا ہے کہ یہ یعنی ادراج ہو سکتا ہے، یا ادراج ہے بیعت کے حوالے سے، بیعت کے حوالے سے ہے. اچھا. لیکن امام بہقی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ناراضگی کے الفاظ، اچھا، یا ان کو جنازے میں شامل نہ ہونے کے جو الفاظ ہیں، ناراضگی کے جو الفاظ ہیں، یہ زوری کا ادراج ہے. قطعاً کسی محدث نے نہیں کہا. البتہ جو امام بہقی نے کہا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیعت کا مسئلہ انہوں نے ہے، لیکن بی بی کی ناراضگی کے بارے میں انہوں نے بھی
ادراج نہیں کہا، اور کسی محدث نے ادراج نہیں کہا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کو تمام سنی محدثین نے اس کو تسلیم کیا۔ مثال کے طور پر مثال میں دے سکتا ہوں، متقدمین نے تو تسلیم کیا ہے، بالکل، متاخرین نے بھی کیا ہے کہ بی بی مرتے دم تک یعنی ناراض ہو کر گئی، تو لہذا جب تسلیم کر لیا ہے تو اگر علی سبیل تنزل امام زہری کا ادراج بھی ہے تو تمام محدثین نے قبول کیا ہے اسے، لہذا اسے بھی تلقی بالقبول حاصل ہے۔ ٹھیک، ہاں جی، یہ میرے سامنے امام زہری کی سیر، امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ اس میں انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حالات لکھے۔ 118 صفحہ نمبر ہے فاطمہ تو بنت رسول اللہ، اور صفحہ نمبر 120 پہ یہ علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا تُوَفِّيَ أَبُوهَا تعلقت امالها بمیراثہ، جب جناب سیدہ کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے تو ان کی امیدیں اپنے بابا کی میراث سے وابستہ ہو گئی۔ وجاءت تطلب ذلک من ابی بکر الصدیق، اور بی بی گئی میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے، یعنی بی بی نے مطالبہ کیا، حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لائیں۔ فحدثها انہ سامع من النبی یقول، جب بی بی نے مطالبہ کیا فدقہ، تو حضرت ابوبکر نے جو حدیث سنی تھی یعنی حضور سے، انہوں نے بیان کی لا نورث ما ترکنا صدقۃ، تو فوجدت علیہ، تو بی بی ان پر غضبناک ہوئی، یعنی انہوں نے حدیث سنائی، بی بی غضبناک ہوئی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نزدیک وہ حدیث نہیں تھی، لہذا یہ ناممکن ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ، کوئی صحابی حضور کی حدیث سیدہ کو سنائے اور بی بی اس سے ناراض ہو جائے، یہ قطعاً محال ہے۔ لہذا اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ اہل بیت نے اسے حدیث مانا ہی نہیں ہے، وہ ناراض ہوئے۔ تو کیا ہے، واجدت علیہ، سیدہ فاطمہ زہرا ان پر غضبناک ہوئیں، ثم تعللت، اور پھر ان سے اپنا رخ یعنی ان سے رخ موڑ لیا۔ یہ علامہ ذہبی نے تسلیم کیا ہے کہ بی بی ان سے غضبناک ہوئیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ زہری کا اندراج ہے تو وہی وہ کہتے ہیں جی یہ جو لفظ ہیں جی غاضبت فاجرت کے الفاظ ہیں یہ زہری کا ہے، تو یہ تو محدثین نے قبول کیے، علامہ ذہبی بھی قبول کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ یہ میرے سامنے یہ 9 جلدوں میں چھپی ہے صحیح بخاری کی شرح محمد بن صالح عثیمین کی، جی بالکل، اور یہ جلد نمبر 7 ہے۔ یہ پوری جلدیں صحیح مسلم کی جو انہوں نے شرح لکھی ہے وہ بھی میری لائبریری موجود ہے، اور بخاری کی جو شرح لکھی ہے وہ بھی میرے سامنے ہے۔ انہوں نے یہ جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 118 ہے، انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی توہین کی ہے اس میں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم سوال کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرے، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ثم العیاذ باللہ۔ اس بندے نے بی بی کی توہین کی ہے کہ یہ یعنی کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے، بس تیری حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس نے اس میں یہ تسلیم کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا حضرت ابوبکر سے ناراض ہوئی، یعنی قطع تعلق کر لیا، یہ بھی تسلیم کیا ہے۔ لہذا ان کا تسلیم کرنا یہ دلیل ہے کہ ان کے ہاں یہ زہری کا ادراج نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ کی یہ حدیث ہے۔
انہوں نے بھی تسلیم کیا. اس کے بعد یہ یعنی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اب کیونکہ ٹائم نہیں، یہ میرے سامنے مولانا محمد عثمان غنی مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں. انہوں نے بخاری کی شرح اردو میں لکھی، نصر الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 351 ہے. یہ میں صرف وہ خاص لفظ یعنی لکھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار خاطر گزرا اور رنجیدہ ہوئیں، نہ معلوم کیوں رنجیدہ ہوئیں، نہ معلوم کیوں رنجیدہ ہوئیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو سیدہ کے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سری ارشاد سراپا شاد پیش کر دیا. اس لیے خلیفہ وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عذر تو ظاہر ہے، مگر سیدہ رضی اللہ عنہا کے رنج و ملال کی کوئی وجہ بظاہر سمجھ میں نہیں آئی، لہذا انہوں نے بی بی کا ناراض ہونا، رنجیدہ ہونا تسلیم کیا ہے. اس کے بعد یہ حضرت مولانا محمد زکریا مدنی مہاجر، ان کے افاظات ہیں. یہ مولانا محمد شاہد سہارنپوری ان کے شاگرد نے ان کو یعنی جمع کیا ہے، تقریر بخاری شریف. اچھا. اور یہ جلد نمبر 4 اور 5 ہے، یہ 5ویں جلد ہے. اس میں انہوں نے یہ غازبت فاطمہ کے تحت یہ لکھا ہے، چکی کا پارٹ یہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ناراض تھیں اور ان سے کبھی بات نہیں کی، حتیٰ کہ مرتے وقت وصیت فرمائی کہ رات میں ہی مجھے دفن کر دینا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مت بتانا. یہ احادیث کے اندر آتا ہے، ان کے اندر تعویل کی ضرورت نہیں ہے. آگے یہ لکھتا ہے، بلکہ وجہ ظاہر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خطا ہوئی اجتہاد کے اندر، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ وہ یہ سمجھی، آگے پھر انہوں نے یعنی کہا وہ یہ سمجھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا ایک شرعی حق دبا رکھا ہے، یہ تسلیم کر لوں. تو اس کے علاوہ ہزاروں کتابیں ہیں کہ جن میں یہ تسلیم کیا گیا. جب یہ اسے تلقی بالقبول حاصل ہے اور تمام متقدمین محدثین، متاخرین، شارحین نے سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ یقیناً سیدہ فاطمہ زہرا مرتے دم تک دنیا سے ناراض ہو کر گئیں اور وصیت فرما گئیں کہ میرے جنازے میں یہ نہ آئیں، تو یہ زہری کا ادراج نہیں ہے. یہ تمام محدثین نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے، متصل تسلیم کیا ہے، مرفوع. اور شاہ ولی اللہ نے انہیں کیا کہا ہے؟ صحیح بالقطع، قطعی طور پر یہ صحیح ہیں، متصل ہیں اور مرفوع. تو لہٰذا یہ زہری کا ادراج یہ ایک غیر معقول بات ہے اور غیر منصفانہ بات ہے، غیر علمی بات ہے. جی اس میں ذرا بھی یعنی علم کی یہ رمق تک نہیں ہے. ٹھیک جی، بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.